أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. صلوات. ثم الصلاة والسلام على وصيه وأخيه ووارث علمه علم الأولين والآخرين، زينة المسجد فاتح الأحد والبدر والخيبر والد الشبير والشبر قاسم الطوبى والسقر، أعني علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. صلوات. ثم الصلاة والسلام على سيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها. صلوات. ثم الصلاة والسلام على حسن المعصوم المسموم، وعلى الحسين الغريب المظلوم، الذي قال وقت الوداع من الخيام: يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة عليكنا مني السلام. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. سب سے پہلے دعا گو ہوں خداوند عالم، ہمارا اس مقدس بزم میں شامل ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ جو کوئی جس مقام پر بھی
زینت فرش عزا ہوتا ہے۔ جو حاجات دعائیں لے کر فرش عزا پہ آئے، خداوند عالم ہر مومن کی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہر دل کی یہ دعا ہے کہ خداوند عالم اس فرش عزا کے حقیقی وارث بقیت اللہ الاعظم کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اجازت ہے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ پورے عالم انسانیت میں جتنی بھی اقوام، جتنی بھی قومیں زندگی گزار رہی ہیں، ہر قوم اپنے سال نو کا آغاز، اپنے نئے سال کا آغاز مختلف رنگوں کے نئے کپڑے پہن کر، خوشیوں بھری محفلوں کو سجا کر، شراب جس دسترخوان کی زینت ہو ایسے دسترخوان بچھا کر، غنا کی محفلیں بپا کر کے کرتی ہے۔ لیکن پورے جہان میں واحد قوم ہے جس کا تعلق حسین کے ساتھ ہے، جو اپنے نئے سال کے آغاز میں سیاہ لباس زیب تن کر کے اپنی آنکھوں کو نم کر کے سال کی ابتدا کرتی نظر آتی۔ اگر اسی جملے پر غور کریں کہ ہر قوم خوشی منا کر نئے سال کا آغاز کر رہی ہے، لیکن ایک قوم ہے جس کی ابتدا ہی رونے کے ساتھ ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو آسان الفاظ میں سمجھاتا چلوں کہ قانون فطرت یہ ہے، قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ نے عالم انسانیت کے لیے انسان کے ذہن میں یہ ڈال رکھا ہے کہ رونا زندگی کی علامت ہے۔ رونا زندگی کی علامت ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات پر اعتراض کرے تو ہر گھر میں ولادتیں ہوتی ہیں، جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب کوئی نیا انسان اس جہان میں آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں جب بچہ روتا ہے، توجہ کیجئے، جب بچہ روتا ہے تو سارے گھر والے مسکراتے اور خوشیاں مناتے ہیں، گویا کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے رو پڑا ہے تو بچ جائے گا۔ رونا زندگی کی علامت ہے، اور اسی کے برعکس اگر کسی گھر میں ولادت ہو، بچہ ہاتھوں پہ ہو، سانسیں چل رہی ہوں لیکن رو نہ رہا ہو، تو پھر سارے گھر والے روتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں یہ رویا نہیں ہے، اس کی زندگی نہیں ہے۔ تو میں آپ کی انتہائی توجہ چاہوں گا، سال نو کا آغاز ہوتا ہے، ہر قوم خوشیاں منا رہی ہوتی ہے، ایک قوم رو رہی ہوتی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ وہ رونے والی قوم سارے جہان کو بتا رہی ہوتی ہے اقوام عالم میں سے جو قوم زندہ ہے وہ فقط حسین ابن علی کی قوم زندہ ہے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں کہا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ فرش عزا کا اہتمام و انتظام اتنی کوئی قوم اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتی جتنی یہ حسین کی قوم اپنے لیڈر حسین کے نام پہ خرچ کرتی ہے۔ ہر سال یہ ایسی قوم ہے جو چند دنوں میں، ان 10 دنوں میں اتنا خرچ کرتی ہے کہ ساری قومیں مل کر بھی اپنی ذات پر اتنا خرچ کرتی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عزاداری سید الشہداء ہے، یہ بقائے فلسفہ انسانی کی بزم ہے، یہ بقائے شریعت کی بزم ہے، یہ تحفظ اسلام کی بزم ہے۔ یہ یوں کہتا چلوں، یہ فرش عزا فقط رونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ فرش عزا ایک اوپن یونیورسٹی ہے جس میں آنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے،
جس میں آنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، جس میں آنے کے لیے علی ولی اللہ پڑھنے والا ہونا ضروری نہیں ہے، محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہونا ضروری نہیں ہے، جس میں آنے کے لیے فقط انسان ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس بزم کا تعلق محسن انسانیت کے ساتھ۔ اس بزم میں آنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، اور کوئی بھی انسان ہے جو جہان بقا کا فلسفہ نہیں رکھتا بلکہ اس جہان کو فانی مانتا ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ وقت گزر جانا ہے اور ہم نے پھر سے اٹھایا جانا ہے، اس کی دو حسرتیں ہیں۔ انتہائی توجہ فرمائیں گے۔ آغاز گفتگو میں جو حدیث میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، اسی حدیث کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے تمہیداً آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ہر انسان کی جو بھی عالم دنیا، اس جہان کے، اس عالم کے فانی ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ دو چیزوں کی طرف محتاج نظر آتا ہے۔ ساری زندگی یہی دعائیں مانگتا رہے گا کہ اس دنیا میں ہدایت پا جاؤں، اس جہان میں ہدایت پا جاؤں اور اگلے جہان میں نجات پا جاؤں۔ تو رسول معظم نے اپنی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی مصداق زبان سے ارشاد فرمایا، وہ زبان جو وحی خدا کے بغیر حرکت نہیں کرتی، وہ زبان ارشاد فرما رہی ہے، اے اس جہان کے رہنے والے انسان، اگر تو پریشان ہو رہا ہے کہ ہدایت کہاں سے ملے گی، نجات کہاں سے ملے گی، تو میں ایک قاعدہ دے کر جا رہا ہوں، ان الحسین مصباح الہدی۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو جان لو حسین ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجاۃ، محشر میں نجات چاہتے ہو تو اللہ نے حسین کو نجات کا سفینہ کرا۔ یہ بزم حسینی ہے، اور ہر سال اس کا اہتمام و انتظام پچھلے سال سے زیادہ بڑھ کر کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بزم کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے، اس بزم کا تعلق حق کے ساتھ ہے، اور اگر حالات حاضرہ آپ کے ذہن میں ہیں تو یہی بزم کربلا ہی تو ہے، یہی یاد کربلا تو ہے جو ہر سال جب اس کی تجدید کی جاتی ہے، جب دلوں میں پھر سے وہ درد حسین تازہ ہوتا ہے، جب وہ غم حسین کے تاثرات روح تک پہنچتے ہیں، تو ہر سال یہ قوم اس بات کی تجدید کرتی ہے، جس طرح حسین نے باطل کے خلاف حق کی آواز بلند کی تھی، اگر آج کے دور میں بھی کوئی باطل سر اٹھائے گا تو حق کی طرف سے کربلا والے نظر آئیں گے۔ اگر حالات حاضرہ آپ کے ذہن میں ہیں تو جب عالم کے ایک کونے میں مسلمان کے نام پر، یا یوں کہوں کہ انسان ہونے کی وجہ سے انسانیت پر ظلم کیا گیا، تو ظالمین کے مقابلے میں اگرچہ جتنے بھی غیور ممالک تھے، جتنے بھی عرب اسلامی ممالک تھے، کسی نے اس طرح سے سر نہیں اٹھایا، انہیں جواب دیا ہے تو منہ توڑ جواب کربلا والے دیتے نظر آئے۔ اور اس جواب دینے کا فلسفہ اور وجہ کیا ہے کہ ان کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے، ان کا تعلق عزاداری کے ساتھ ہے۔ بڑی عظمت ہے اس بزم کی۔ اس بزم کے بارے میں رسول معظم کی وہ مشہور حدیث، من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، حسین پر رونا بھی جنت خریدنے کا سبب۔ اگر کوئی حسین پر روتا ہے، حسین پر رلاتا ہے، کیا رونا اور رلانا ضروری ہے؟ بعض اوقات رونا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ حدیث کہتی ہے فقط رونے والی شکل بنا دے، وجبت لہ الجنہ، اللہ اس پر جنت کو واجب کرا دے۔ بڑی عظمت ہے اس بزم کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اس بزم کی زینت قرار دیا۔ خداوند عالم نے ہمیں یہ حسینی بزم عطا کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں آیت اللہ کاظم قزوینی کی۔
اس سے پہلے آپ سے ایک صلوات کی درخواست۔ رویا انہ لما اخبر النبی ابنتہ فاطمہ علیہ السلام بقتل ولدہ الحسین وما یجری علیہا من المحن۔ روایت کہتی ہے کہ جب رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فاطمہ کے بیٹے حسین کی قتل کی خبر دی، سید الشہداء کی شہادت کی خبر دی، وما یجری علیہ من المحن، اور وہ بتایا جو مصائب حسین پر ٹوٹیں گے، ان مصائب کی خبر دی، بکت فاطمہ بکاء شدیدا، تو بہت روئی رسول کی بیٹی، بکاء شدیدا، شدید روئی رسول کی بیٹی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب یہ خبر رسول معظم کو جبرائیل نے سنائی تھی تو رسول بھی بہت روئے تھے۔ یہ بات واضح دلیل ہے کہ حسین پر رونا بدعت نہیں ہے بلکہ سنت رسول ہے۔ تو جب رسول نے سیدہ کے سامنے سید الشہداء پر آنے والے مصائب کا تذکرہ کیا، روایت کہتی ہے بکت فاطمہ بکاء شدیدا، بہت روئیں فاطمہ، وقالت، اور فرمانے لگی، یا ابت متی یکون ذالک، بابا جان یہ کب ہوگا؟ قال فی زمان خال منی ومنک ومن علی، یہ اس جہان میں ہوگا، یہ اس زمانے میں ہوگا جب نہ میں ہوں گا، نہ فاطمہ آپ ہوں گی، نہ علی ہوگا۔ فاشتد بکاؤہا، شدت آ گئی فاطمہ کے رونے میں، مزید روئیں فاطمہ، وقالت، اور فرمانے لگی، یا ابت فمن یبکی علی، بابا جان نہ آپ، نہ میں، نہ علی، اور حسین پر اس قدر جب مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں گے تو حسین کو روئے گا کون؟ رسول خدا نے فرمایا، وَمَن يَلْتَزِمْ بِإِقَامَةِ الْعِزَاءِ لَهُ، فقال النبی یا فاطمة إِنَّ نِسَاءَ أُمَّتِي يَبْكُونَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ بَيْتِي، میری امت کی خواتین اہل بیت کی خواتین کو روئیں گی، وَرِجَالُهُمْ يَبْكُونَ عَلَى رِجَالِ أَهْلِ بَيْتِي، میری امت کے مرد اہل بیت کے مردوں کو روئیں گے، وَيُجَدِّدُونَ الْعَزَاءَ جَيْلًا بَعْدَ جَيْلٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ، اور نسل در نسل، نسل در نسل، ایک کے بعد دوسری نسل ہر سال اس غم کو تازہ کیا کرے گی، اس رونے کی تجدید کیا کرے گی۔ روایت کہتی ہے فَإِذَا كَانَ الْقِيَامَةُ تُشْفِعِينَ أَنْتِ لِلنِّسَاءِ، رسول فرماتے ہیں پھر جب قیامت آئے گی نا تو وہ خواتین، وہ عورتیں جو حسین پر گریہ کرتی رہی ہوں گی، ان کے لیے آپ شفاعت فرمائیں۔ وَأَنَا أَشْفَعُ لِلرِّجَالِ، رسول فرماتے ہیں اور میں مردوں کے لیے شفاعت کروں گا۔ وَكُلُّ مَن بَكَى مِنْهُمْ عَلَى مُصَابِ الْحُسَيْنِ، اور ہر وہ جو حسین پر روئے گا، اخذنا بِيَدِهِ وَأَدْخَلْنَاهُ الْجَنَّةَ، ہم اسے ہاتھوں سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں۔ حسین پر رونے کا مقام کیا ہے، فضیلت کیا ہے؟ روایت کہتی ہے رسول جو زبان وحی خدا کے بغیر حرکت نہیں کرتی، جس زبان کے بارے میں کافروں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ رسول کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ زبان کہہ رہی ہے اگر حسین پر روئے گا تو میں خود اسے ہاتھوں سے پکڑ کر جنت میں لے جاؤں۔ یا فاطمہ، تو رسول فرمانے لگے، اے فاطمہ، کل عین باکیۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی، الا عین بکت علی مصاب الحسین، لیکن قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، وہ آنکھ نہیں روئے گی جو حسین کے مصائب پر روتی ہے۔
فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ، یہ آنکھ محشر میں مسکرا رہی ہوگی۔ اس آنکھ کے لیے محشر میں بشارتیں دی جا رہی ہوں گی۔ کس کی بشارت؟ بنعیم الجنہ، جنتوں کی نعمتوں کی بشارتیں دی جا رہی۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمارا تعلق حسین کے ساتھ ہے، ہماری آنکھیں غم حسین میں نم ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسی حسرت ہے کہ روایات کہتی ہیں شہدائے کربلا کے دلوں میں یہ حسرت رہ گئی۔ فقط اس مجلس کا تعلق رونے کے ساتھ نہیں ہے۔ آج کے دور میں کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام امام زمانہ کی غیبت کا دور ہے، تو میں یوں کہتا چلوں کہ یہ مجلس فقط اس حسین جو کربلا کے ہیں، اس حسین کی یاد کو تازہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آج کے دور کے حسین کے لشکر کی تیاری کا نام ہے۔ فقط وہ جنگ، وہ واقعہ جو کربلا میں رونما ہوا، فقط اس کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس واقعے سے درس حاصل کر کے تحفظ امامت کا نام ہے۔ جیسا کہ اگر آپ کربلا کی یاد کو تازہ کریں تو ہر قدم پر امام زمانہ کے ساتھ جڑتی ہوئی نظر آتی ہے یہ کربلا۔ کیا ہوا؟ اس وقت بھی ظلم و جور پھیل رہا تھا، اس وقت بھی امت کو اصلاح کی ضرورت تھی۔ کلمات آپ کے ذہنوں میں موجود ہیں، جب سید الشہداء نے جواب دیا تھا بیعت کا تو فرماتے نظر آئے، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ میرے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے جد محمد مصطفیٰ کی امت کی اصلاح کو حاصل کروں، امت مصطفیٰ کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ سید الشہداء نے یہ کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ اس دور میں ظلم کرنے والا ظالم جو مد مقابل تھا وہ یزید تھا۔ یوں کیوں نہیں کہا کہ میں یزید کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں؟ نہیں، سید الشہداء جانتے تھے کہ یزید میں اب ہدایت کی کوئی رمق باقی نہیں رہی، وہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ اس کی اصلاح ہونا اب محال ہو چکا ہے۔ سید الشہداء نے فرمایا جواب یزید کو دوں گا، جواب یزید کو دوں گا اور اصلاح امت مصطفیٰ کی ہوگی۔ گویا کہ فرمایا حق باطل سے اس طرح ٹکرائے گا کہ پھر تا قیامت حق والے اس واقعے کو یاد کر کے حق کو پختگی سے تھام لیں گے۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا ظلم اور جور سے بھر چکی تھی۔ تو اب اگر آپ آج کو دیکھیں تو کیا آج دنیا ظلم اور جور سے بھر نہیں رہی؟ دن بدن ظلم بڑھ رہا ہے، دن بدن بے گناہ قتل ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، دن بدن شریعت کی پامالی کی جا رہی ہے، اور اتنا افسوس کا مقام آ چکا ہے کہ یہ ممبر حسینی جس کا تعلق کربلا کے ساتھ تھا، جس کا مقصد کربلا کا بیان تھا، اسی ممبر پر آ کر مقصد کربلا کو دبانے کی کوشش کی جا رہی۔ وہ مقصد جو سید الشہداء لے کر کربلا آئے تھے، اسی مقصد کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی ممبر پر آنے والا خطیب حسین کی آڑ میں یہ کام کر رہا ہے۔ انتہائی توجہ چاہوں گا ان جملوں پر۔ مجلس حسین فقط ذات حسین کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ مقصد حسین کی نشر و اشاعت کا نام ہے۔ سید الشہداء نے جس طرح اس وقت ظلم اور جور کے مقابلے میں علم بلند کیا تھا، آج بھی ضرورت ہے کہ اگر ظلم اور جور بڑھ جائے تو آج بھی ایک حسین جو پردہ غیبت میں انتظار کر رہا ہے، اس امام کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں کربلا بتائے گی۔ امام زمانہ کو کیسے انصار کی ضرورت، ہم روز پڑھتے ہیں دعائے عہد میں یہ جملے، اللہم اجعلنا من اعوانہ و انصارہ،
کہ ہمیں ان کے آوان اور انصار میں شمار فرما۔ یہ آوان و انصار ہونے کے لیے انسان کے اندر کس چیز کا پایا جانا ضروری ہے؟ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ کربلا میں حسین کے ناصرین کو دیکھو، اور کربلا میں دیکھو، اور دعائے عہد کے ہی جملے ہیں جہاں پر دعائیں چل رہی ہیں آوان و انصار میں سے ہوں۔ کیسے آوان و انصار ہوں؟ والسابقین الی ارادتے، ایسے ناصر چاہیے امام زمانہ کو جو امام کے ارادے پر ایک دوسرے سے بڑھ کر قدم بڑھائیں، قول پر نہیں، ارادہ، امام کے کہنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ امام سے پہلے یہ بھانپ آ جائے کہ سید الشہداء یا وقت کا امام یہ چاہتا ہے، تو بس جیسے ہی بھنک پڑی ہے فوراً اپنے قدم اس ارادے کی طرف بڑھا دیں۔ یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ ہمیں کربلا بتائے گی۔ کربلا کے منظر ذرا کربلا میں جا کر دیکھتے ہیں۔ عاشور، ابھی صبح کا سورج طلوع ہوا، ابھی میدان جنگ گرم نہیں ہوا، ایک کے بعد دوسرا آ کر کہتے ہیں سید الشہداء اذن جہاد عطا فرمائیں، مجھے اجازت دیں کہ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کی ذات پر قربان ہو جاؤں۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر قدم بڑھاتا نظر آ رہا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہمارا تعلق آج کے وقت کے حسین کے ساتھ ہے تو کیا ہم میں بھی یہ جذبہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ 18,000 خطوط آئے تھے سید الشہداء کو۔ فقط امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگنا کافی نہیں ہے۔ اگر فقط دعا مانگنا کافی ہوتا تو کوفہ سے جنہوں نے خط لکھے تھے وہ بھی جنت میں جاتے، وہ بھی اصلاح پا جاتے، لیکن نہیں، خوف کو نکال کر سید الشہداء کے ساتھ والسابقین الی ارادتہ کا مصداق بن کر جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ امام کو ایسے ناصرین کی ضرورت ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ناصر بننا چاہتی ہو، آؤ کربلا میں حسین کے ناصر دیکھو، کیسے ناصر ہیں حسین کے، ایک دوسرے سے بڑھ کر کہتے ہیں مولا پہلے میں جاؤں گا، مولا پہلے میں جاؤں گا۔ اور شب عاشور سید الشہداء نے چراغ بجھا کر فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، حسین تم سے راضی ہے۔ ایک کا قدم پیچھے نہیں ہٹا، ایک کا قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اور سید الشہداء بھی جانچ کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا یہ سب کے سب صلاحیت رکھتے ہیں کہ میرے آوان و انصار میں شمار۔ ایک کا قدم پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ کیا نظر آیا؟ جوان آگے بڑھ کر شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم پوچھتے نظر آتے ہیں بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں۔ تو فرمایا اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں موت سے کیا ڈر؟ آگے بڑھ کر یہ کہتے نظر آتے ہیں، جناب عباس کے جملے ہیں روایت میں، جب سید الشہداء نے فرمایا چلے جاؤ تو جناب عباس آگے بڑھ کر فرماتے ہیں سید الشہداء یہ تو ہرگز ممکن نہیں ہے، اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہمارے قدم حسین کو چھوڑ کر پیچھے چلے جائیں، اللہ ہمیں وہ لمحہ نصیب نہ کرے کہ ہم ہوں اور آپ تنہا رہ جائیں۔ یہ کلمات روایات میں ملتے ہیں۔ ایسے ناصرین کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں، میں ایک ناصر امام حسین کا ذکر کرتا ہوں۔ تاریخ میں 14 کربلا میں ایک نام ہے جون، جس کا تعلق حبش سے تھا، یہ غلام تھا، اور سید الشہداء نے اسے فرمایا جا تو آزاد ہے۔ اور بڑا ہی کوئی روحانی اور دردناک مکالمہ ہے جون اور سید الشہداء کے درمیان۔ جب سید الشہداء نے فرمایا نا جا، اور اس پر بحث کی ہے علماء نے، فرمایا مقصد یہ تھا سید الشہداء کا آزاد کرنے کا کہ یہ نہ ہو کل کو آنے والے دور میں کوئی یہ کہے کہ حسین نے غلاموں کے ساتھ جنگ کروائی تھی۔ فرمایا تو آزاد ہے۔ کیا جواب دیا جون نے؟ جون نے فرمایا سید الشہداء ساری زندگی میں آپ کے برتن دھوتا رہا، میرا رنگ کالا ہے، میرا جسم بدبودار ہے، میرا خون کالا ہے، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ کالا خون آپ کے اطہر خون کے ساتھ شامل نہ ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا یہ بدبودار تن آپ کے خوشبودار تن سے نہ ٹکرائے؟
آپ یہ چاہتے ہیں؟ سید الشہداء نے فرمایا نہیں، میں نے تجھے آزاد کیا، میں تجھ سے راضی، چلا جا۔ تو جون رو کے کہنے لگا ساری زندگی آپ کی غلامی کی ہے، آپ کی خدمت کی ہے، جون میں یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ کو کربلا میں چھوڑ کے چلا جائے۔ فرمایا مولا اس نے جہاد عطا کرے، محبت کا تقاضا دیکھا حسین نے، اور ایسے ہی تقاضا امام زمانہ کا ہم سے ہے۔ اگر ناصر امام زمانہ بننا چاہتے ہو تو یہ جذبہ چاہیے۔ سید الشہداء نے اذن جہاد عطا کیا۔ اب دستور میدان یہ تھا کہ جب بھی کوئی مقابلے میں جاتا تھا تو اپنا تعارف کرواتا تھا۔ جون نے یہ نہیں کہا کہ میرا نام جون ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا تعلق حبش سے ہے، نہیں، اسے فخر محسوس ہوا، وہ یہی کہتا ہوا میدان میں وارد ہوا، انا عبد الحسین، میں حسین کا غلام۔ اور کیسی جنگ جون نے کی، اس طرح میدان میں ٹوٹے جیسے شیر اپنے شکار پر ٹوٹتا ہے۔ دوڑ کر حملہ کیا جون نے، اتنا لڑے، اتنا لڑے، اتنے زخم جون کے بدن پر تلواروں اور نیزوں اور تیروں کے آ گئے کہ زخمی حالت میں جون زمین پر آئے۔ کربلا کی سرزمین نے جون کے رخساروں کا بوسہ لیا۔ والمستشہدین بین یدیہ، دعائے عہد میں جو دعا مانگتے ہیں یہ ہیں اس دعا کے مصداق جنہوں نے حسین کے ساتھ وفا کی ہے۔ والمستشہدین بین یدیہ، جب میدان میں جون کی آخری سانسیں چلنا شروع ہوئی، اب حق تو یہ بنتا تھا نا کہ اپنے جاتے ہیں اپنوں کو مشکل وقت میں سنبھالنے، لیکن کربلا میں جو شہید ہوتا تھا حسین بتاتے تھے سب سے بڑھ کر یہ مجھ حسین کو پیار ہے۔ جلدی کے ساتھ پہنچے سید الشہداء۔ اگر ایسا ناصر حسین ہو تو پھر صلہ کیا ملتا ہے؟ سید الشہداء نے جون کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ جو غلام تھا اس غلام کا سر آقا کی گود میں ہے۔ جون نے آنکھیں کھولیں، روایت کہتی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں جون رو رہے ہو؟ کیا لگے زخموں کا درد اتنا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں؟ کیا جواب دیا جون نے؟ جون فرماتے ہیں نہیں آقا، یہ زخم کیا، میں 70 دفعہ جیوں، 70 دفعہ مروں، آپ پر میری جان قربان، مجھے یہ تکلیف نہیں ہے، میری آنکھوں سے آنسو تو اس لیے آ رہے ہیں میں اپنے آپ کو اس وقت زمین پہ سب سے خوش قسمت انسان سمجھ رہا ہوں۔ میرا سر فرزند زہرا کی گود میں ہے۔ جب یہ جملے سید الشہداء نے سنے، کیسی محبت تھی حسین کو اپنے ناصرین کے ساتھ، اور یہی محبت ہے امام زمانہ کی اس ناصر کے ساتھ جو حقیقی ناصر امام زمانہ ہے۔ کیا محسوس کرتا ہے؟ جون نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ سید الشہداء نے وہ رخسار، جس رخسار کا رنگ سیاہ تھا، جس کے بارے میں جون یہ کہہ رہا تھا آپ نہیں چاہتے کہ میرے یہ سیاہ بدن آپ کے اطہر بدن کے ساتھ مس ہو، وہی جون کے رخسار تھے۔ حسین نے وہ لب ان رخساروں پر رکھ دیے جنہیں رسول چوسا کرتے تھے۔ جون کے رخساروں پر اپنے لب رکھ کر سید الشہداء نے بوسہ لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون والمستشہدین بین یدیہ کی منزل پر۔ کربلا درس کا نام ہے۔ یہ مجلس فقط اس کربلا کے واقعے کو یاد کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس واقعے کو پڑھ کر سمجھ کر آنے والی کربلا میں آنے والے حسین کا ناصر بننے کی طرف تجویز دلاتی، ترغیب دلاتی ہے انسان کو کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو تو پہلے لشکر حسینی کی طرف نگاہ دو۔ پہلا ناصر حسین جو اس مقصد کربلا میں حسین کے نام پر شہید ہوا وہ عقیل کلال مسلم ہے۔ وقت بہت کم ہے، میں بہت ہی قریب سے شروع کروں گا۔
نکالیں دنیا کے خیالات کو اپنے ذہن سے، فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں، اپنے اذہان کو میرے ساتھ سفر کرائیں، او مل کر چلتے ہیں کوفہ۔ کوفہ کا شہر ہے وحشتناک رات، بیگانی نگری، پردیسی سید، ویران گلیاں اور بند دروازے۔ پردیسی سید، ویران گلیاں، بند دروازے۔ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، ایک گلی میں داخل ہوتا ہے عقیل کلال، ان سپاہیوں پہ نظر پڑتی ہے جو مسلم کے خون کے پیاسے۔ کانوں پر آواز آ رہی ہے، اعلان ہو رہے ہیں کوفہ میں، جو حسین کے سفیر کو پناہ دے گا اس کے گھر کو جلا دیا جائے۔ پورے کوفہ میں جہاں سے 18,000 خطوط امام کو پہنچے تھے، جہاں 60 سے 70,000 تک کی روایات ہیں، لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پر حسین کے حق میں بیعت کی تھی، وہی شہر ہے اور مسلم تنہا۔ کبھی کوفہ کی ایک گلی، کبھی کوفہ کی ایک گلی، چلتے ہیں چلتے سپاہی نظر آتے ہیں، مسلم گلی تبدیل کرتے ہیں، دشمنوں سے چھپتا تھک گیا عقیل کلال۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آسمان کی طرف نگاہ کر کے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک گلی میں داخل ہوئے، روایت کہتی ہے وہ امیدیں جو ٹوٹ چکی تھیں، وہ امیدیں جڑی، ایک کھلا دروازہ مسلم کو نظر آیا، جیسے کہ پیاسے کو دریا نظر آتا ہے۔ مسلم کے قدم جلدی کے ساتھ اس دروازے کی طرف بڑھے۔ روایت کہتی ہے جب دروازے پہ پہنچے تو ایک مومنہ جس کا نام تاریخ نے طوہ لکھا ہے، طوہ نامی مستور دروازے پہ کھڑی تھی۔ حالت کیا تھی مسلم کی؟ ذرا ذہن لے جاؤ نا کوفہ، جس کے موت کے اعلان ہو رہے ہوں، جس کو پناہ دینے والے کے گھر کو جلا دینے کے اعلان ہو رہے ہوں، پورا کوفہ جس کے خوف سے دروازوں کو بند کر کے بیٹھا ہو، وہ مسلم اور سامنے مستور، اور پیاس کی شدت، مسلم کی زبان ہلی، کانپتے ہوئے لہجے میں، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا، السلام علیک یا امت اللہ۔ اے کنیز خدا میرا سلام، جواب ملا، علیک السلام یا عبداللہ، بندے خدا میرا بھی سلام ہو۔ دعا کرو، اگلے جملے کا درد سمجھنے کے لیے دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ کبھی کسی بے بس انسان پر سوال کرنے کی نوبت نہ آنے دے۔ جب کوئی بے بس ہو، شریف ہو، اسے کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ مسلم نے بے بسی کے عالم میں کہا، کیا مجھے کچھ گھونٹ پانی کے مل سکتے ہیں؟ طوہ کنیز خدا تھی، اس کا تعلق اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ تھا، محب تھی اہل بیت کی، جلدی کے ساتھ گئی، پانی کا جام لا کر پیش کیا۔ مسلم ابن عقیل نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ برتن رکھنے واپس گئی، گھر برتن رکھ کے واپس آئی۔ روایت یہی کہتی ہے، سعادت الدارین میں قبلہ محمد حسین نجفی صاحب نے یہ جملے لکھے ہیں، اور جب میں نے یہ جملے پڑھے تھے مجھے ان جملوں میں بڑا درد محسوس ہوا، انداز بڑا عجیب تھا اس مستور کا مسلم سے بولنے کا۔ جب واپس آئی اور دیکھا کہ مسلم بیٹھے ہیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ اپنے گھر چلے جاؤ، کیوں بیٹھے ہو، انداز یہ تھا، کہتی ہے الم تشرب ما، پانی پی نہیں لیا؟ اللہ جانے کیا گزری ہوگی عقیل کے لال کے دل پر۔ سر اٹھایا، کہتے ہیں پی لیا ہے، کہتی ہے میں تجھے ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ تو میرے دروازے پہ بیٹھے، اذهب الى اہلک و الى عشیرتک، اٹھ اور اپنے گھر جا، اپنے گھر والوں کے پاس جا۔ مسلم رو کر کہتے ہیں نہ میرا کوئی گھر ہے، نہ کوفے میں گھر والے ہیں۔
اور روایت یہ کہتی ہے تعارف نہیں کروانا پڑا، اتنا درد تھا مسلم کے لہجے میں، آپ سن کر رو پڑے ہو۔ تب فوراً کہتی ہے تو جو کہتا ہے میرا گھر نہیں ہے، کوفے میں گھر والے نہیں ہیں، حل انت مسلم، تو کوئی مسلم ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ میں کوفے میں تنہا ہوں، تو کوئی حسین کا سفیر ہے؟ فرمایا ہاں میں حسین کا سفیر، میں عقیل کلال مسلم۔ دروازے گھر کے کھول دیے طوا نے، میں اختصار کے ساتھ گزروں گا۔ ایک حجرہ، آرام دہ بستر، کھانے کا تشت پیش کیا۔ مسلم نے کہا نہ کھانے کی طلب ہے نہ بستر چاہیے، مصلی عبادت۔ کیونکہ مسلم جان چکے تھے، اثرات یہی بتا رہے تھے کہ مسلم کی اس دنیا میں آخری رات ہے۔ کتنا پیار تھا اس گھر کو عبادت خداوند عالم کے ساتھ۔ قدم قدم پہ درس دیتی ہے کربلا۔ فرمایا میں ساری رات مصلی عبادت پہ گزاروں گا۔ مصلی عبادت بچھ گیا، مسلم نے ساری رات عبادت خدا میں صرف کر دی۔ یہ محمد بن اشعث نامی ملعون کو طوا کے گھر میں مسلم کی پناہ کی خبر ہو گئی۔ آپ نے اس جملے پہ ہائے نہیں کی، میں وضاحت کرتا ہوں کون ہے یہ محمد بن اشعث۔ تاریخ میں اس کے 3 تعارف ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ مسلم کی طوا کے گھر ہونے کی پہلی خبر محمد بن اشعث کو پہنچی۔ دوسرا تعارف، اس کی سگی بہن ہے جودہ بنت اشعث، جس نے وہ زہر دیا جس سے حسن کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا۔ تیسرا تعارف، سید الشہداء کی مجلس ہے، میں محمد بن اشعث کا تعارف پڑھوں گا، آپ ہائے کریں گے اور اس ملعون پر لعنت کریں گے۔ کربلا میں تاریخ کہتی ہے جب سید الشہداء زین سے زمین پر آئے تو وہ پہلا ملعون جس نے حسین کے رخسار پر تماچا مارا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ، وہ ملعون جس نے سب سے پہلے بڑھ کر ان رخساروں پہ ہاتھ اٹھایا جہاں رسول بوسے دیا کر۔ اس تک خبر پہنچی 300 سے زائد کا لشکر مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے کوفہ کی گلیوں میں روانہ ہوا۔ گھوڑوں کے قدموں کی دمک مسلم کے کانوں تک پہنچی۔ اللہ جانے کیا گزری ہوگی عقیل کے لال کے دل پر۔ اٹھے زرہ زیب تن کی، تلوار بے نیام کی، ڈھال اٹھائی، گھر سے نکلنے لگے۔ بہت بڑی منزل ہے مصائب کی جو آپ کے انتظار میں ہے، انتہائی توجہ چاہوں گا۔ مسلم نکلنے لگے، تاریخ کہتی ہے طوا آگے سے آگے کہتی ہیں میرے سرتاج، میرے سردار، میرے آقا، میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی۔ یہ کوفہ کے بدماش ہیں جن کی آوازیں کوفہ کی گلیوں میں گونج رہی ہیں، میرے آقا یہ تیرے خون کے پیاسے ہیں، اگر دھوکہ بنا مشکل آئی تو پہلے اپنی جان آپ پر نچھاور کروں گی، میرے بعد یہ ہاتھ تیری گربان تک پہنچیں گے۔ طوا نے یہ کہا، مسلم نے کہا طوا آگے سے ہٹ جا، مسلم ہاشمی ہے، ہاشمی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی مستور کے گھر میں، کسی شریفہ کے گھر میں کوئی بدماش آ جائے۔ مسلم موت کو گلے لگا سکتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا کسی شریفہ کے گھر میں کوئی بدماش آ جائے۔ آؤ مل کر کہتے ہیں السلام علی علی ابن الحسین، اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ۔ آؤ مل کر کہتے ہیں سلام ہو حسین کے بیٹے سجاد پر، جو فقط شریفہ نہیں تھی، فقط شریفہ نہیں تھی اور رسول و بطول کی بیٹی تھی، جس کے خیمے میں بدماش آئے فقط داخل نہیں ہوئے، انہوں نے زینب کی چادر میں اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ۔ تھکنا نہیں ہے، ایک طویل سفر ہے مصائب کا، رونے کے دن ہے۔ میرا دل ہے کہ آج دل بھر کر بقیت اللہ کو سفیر حسین کا پرسہ دیں۔ مسلم
باہر نکلے، یہ لشکر مسلم کی طرف بڑھا۔ حیدری شیر نے، علی کے بھتیجے نے، ہاشمی جوان نے حملہ کیا، گلیوں کی گلیاں خالی کروائیں کوفہ کی۔ 300 سے زائد کا لشکر تھا۔ جب لشکر ٹوٹا، فوجیں دوڑی، محمد بن اشعث نے ابن زیاد کی طرف بھیجا، قاصد کو بھیج کر کہا کہ لشکر بڑھا، مسلم قابو نہیں آ رہا۔ اور یہ روایت کے جملے ہیں کہ ابن زیاد کہتا ہے کہ کیا مسلم تنہا نہیں ہے؟ کہا تنہا ہے۔ پھر ایک مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 300 سے زائد کا لشکر اور گرفتار نہیں ہو رہا۔ جواب دیا محمد بن اشعث نے کہ ہماری جنگ کسی کوفہ کے سبزی فروش سے نہیں ہے، یہ ہاشمی جوان ہے، یہ تو ہزاروں سے لڑنے کا ہنر جانتے ہیں۔ لشکر بڑھایا گیا۔ کیا جنگ کی عقیل کے لال نے! تاریخ کہتی ہے کبھی دائیں طرف حملہ، کبھی بائیں طرف حملہ، دور دور تک لشکر دوڑتے تھے۔ ہاں، کبھی کسی دیوار کا سہارا لے کر، ٹھنڈی سانس لے کر یہ ضرور کہتے تھے کاش اج عباس ساتھ ہوتا۔ ہاں، ضرور کہتے ہوں گے کاش آج علی اکبر ساتھ ہوتا، مسلم کو تنہا تنگ گلیوں میں لڑنا پڑ گیا۔ بڑی طولانی جنگ تاریخ میں ملتی ہے۔ جب مردوں کے بس سے باہر ہوا، انہوں نے جنگ کا انداز بدلا۔ تاریخ کہتی ہے کوفہ کی آوارہ عورتوں کو مکانوں کی چھتوں پر چڑھایا، ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے، پرانے کپڑے دیے، ابلتا ہوا پانی دیا۔ مسلم ایک گلی سے گزرتا تھا، مزدوریں اوپر سے پتھر مارتی تھی، کوئی ابلتا ہوا پانی پھینکتی تھی، کوئی جلتا ہوا کپڑا پھینکتی تھی۔ مسلم گلیاں تبدیل کرتا کرتا دھوکے کی تیاری کر چکے تھے۔ ایک مقام پہ پہنچا، مسلم کے ہٹتے پچھلے قدم ایک گڑھے کی جانب بڑھے۔ مسلم زمین پہ آیا، منظر کربلا کا بن گیا۔ جس کے پاس تیر تھا مسلم کو تیر مارا، جس کے پاس تلوار تھی مسلم کو تلوار سے مارا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا مسلم کو تماچے مارا۔ گرفتار ہوا زخمی حالت میں حیدری شیر، گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے آئے۔ جب دربار میں پہنچے، حالت کیا ہے؟ سینہ چوڑا، سر فخر سے بلند، زخمی ہے، آبرو کٹ چکے، ہونٹ زخمی، چہرہ خون میں لت پت، لیکن آنکھوں میں وہی دہشت جو ہاشمیوں کی آنکھوں میں نظر آتی تھی۔ سینہ چوڑا، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں۔ ایک سپاہی نے بڑھ کر کہا سلم علی امیری، ہمارے امیر کو سلام کر۔ یہ وہ جملہ ہے جو ہر عزادار کے دل پر لکھا ہوا ہے۔ کیا جواب دیا ہاشمی شیر نے؟ فرمایا مالی امیری سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے، بس ایک امیر ہے جو زینب کا ویر ہے۔ مسلم کا یہ جواب دشمن کے سینے پہ تیر کی طرح لگا۔ ایک سخت مکالمہ، میں اختصار کے ساتھ گزروں گا۔ سخت مکالمہ، اس نے حکم دیا مسلم کا سر جدا کرو۔ اب جلاد آگے بڑھا، اس نے مسلم کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، مسلم کو دارالامارہ کی چھت کی طرف لے کر بڑھنے لگا۔ جوار امیر المؤمنین ہے، مجلس حسین ہے، ایام حسین ہے۔ دنیا کے خیالات کو ذہن سے نکالو، او مل کر سیدہ فاطمہ کو ان کے مظلوم بیٹوں کا پرسہ دیتے ہیں۔ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے کر آئے، ظالم کہتے ہیں مسلم سر جھکا، مسلم کا سر جھکا یا نہ جھکا، ظالم کی تلوار بلند ہوئی۔ پہلے مسلم کا سر کوفہ کی گلی میں آیا، پھر مسلم کا تن کوفہ کی گلی میں آیا۔
आओ मिलकर सैयदा को पुरसा देते हैं। सैयदा के दो बेटे हैं जिन्हें पसे गर्दन ज़िबा किया गया, एक गरीब कूफा, एक गरीब करबला। अपने जहनों को मेरे साथ मिलाना, जिसे रोना नहीं आ रहा है, करता है मातम करता है। ये गरीब कूफा और गरीब करबला बाज मुसीबतों में, बाज मजलूमियतों में एक दूसरे से शबाहत रखते हैं। मुस्लिम को भी पसे गर्दन ज़िबा किया गया, हुसैन को भी पसे गर्दन ज़िबा किया गया। तारीख ये बताती है ज़हरा के लाल मुस्लिम भी प्यासा था, ज़हरा का लाल हुसैन भी प्यासा था, मुस्लिम भी थका हुआ था, हुसैन भी थका हुआ था, मुस्लिम भी जख्मी था, हुसैन भी जख्मी था। अगली कौन सी शबाहत है? मुस्लिम ने भी वसीयत की थी मेरी लाश की तौहीन न करना। हुसैन ने भी वसीयत की थी मेरी लाश की पामाली न करना। लेकिन क्या हुआ? मुस्लिम की लाश कूफा के बाजारों में फिराई गई। हुसैन की लाश पे घोड़े भगाए। अजरकुम मिनल्लाह अजरकुम मिनस सय्यदा। ए बीबी, तेरे दोनों बेटे बड़े मजलूम हैं। तेरा मुस्लिम भी मजलूम, तेरा हुसैन भी मजलूम। मुस्लिम पे भी मुसीबतों के पहाड़ टूटे, हुसैन पर भी मुसीबतों के पहाड़ टूटे। लेकिन बीबी, एक मकाम आया जहां हुसैन की मजलूमियत मुस्लिम से बढ़ गई। जब मुस्लिम का सर जुदा हुआ, मुस्लिम को न मुस्लिम की बहन ने देखा, न मुस्लिम की बेटियों ने देखा, लेकिन पुरसा कबूल कर अपने बेटे हुसैन का, जिसकी बैद 70 कदमों पे कुरान कहती थी तुम में मुसलमान कोई नहीं, जिसे मार रहे हो ये मोहरे नबूवत का सवाल।